میرے سامنے ماں باپ آئے، دونوں ماں باپ بچے کو لے کر اور بیٹیاں بھی ساتھ، 4 رونے لگے، باپ بھی ماں بھی، دونوں بہنیں اور ایک کو کہتا ہے، وہ ماں کہتی ہے یا تو دعا کرو یہ مر جائے، یا ہمیں اجازت ہو ہم پہلے خود زہر کھائیں پھر اس کو کھلائیں، کیونکہ اتنا بگڑا ہوا ہے بچہ، اور وہ بچہ کہہ رہا ہے میں نکل نہیں سکتا اب اس میں سے، میں پھنس گیا ہوں۔ میرے نوجوان بھائیوں، تم میں سے جن جن تک یہ بات پہنچ رہی ہے، تمہاری جوانیاں تمہارے ہاتھوں میں امانت ہے، اس کی حفاظت تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے، اور ہے بہت مشکل، آسان نہیں ہے۔ اپنے ایمان کی حفاظت، اپنی کردار کی اور اپنی صحت کی، ان تینوں کی حفاظت اور تب کر سکو گے جب ادھر سے ایمان کی انرجی آ جائے گی۔ اگر ایمان کی انرجی آ گئی تب بچا سکو گے، ورنہ تمہاری اپنی سوچ اس سے نہیں بچ سکو گے۔ ہاتھوں میں موبائل، ایمان کی انرجی کہاں سے آئے گی؟ اس کے لیے ایک ہی راستہ اس وقت ہے، وہ ہے دعوت و تبلیغ کے ساتھ جڑو گے، ایمان کی طاقت پیدا ہوگی، اور ایمان کی طاقت جب پیدا ہو جائے گی اس کے بعد ان تمام برائیوں سے تو بچ سکو گے۔ ورنہ ویب سائٹیں پڑھ پڑھ کر کے یا کتابوں کے سہارے اگر تم چاہو گے تو بچ سکو گے، نہیں بچ سکو۔ ایک بڑے صاحب اپنے بیٹے کو لے کر کے آئے، آج کل شاید وہ ریٹائر ہے، پہلے سیکرٹری تھے، کہہ لگے ایک ہی بیٹا ہے، ذرا اس کی روداد سنیں۔ اب لڑکے نے اپنی روداد سنائی، کہہ لگے صاحب ابا جان مجھے 1 مہینے کا خرچہ 1 لاکھ روپے پاکٹ منی دیتے تھے، میں نے کہا اسی نے برباد کیا ہوگا۔ اب کہہ لگا کوئی گناہ نہیں جو میں نے نہیں کیا ہو۔ اب کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگے سارے نشے میں نے کیے، سارے گناہ کیے، اب کڈنیاں بھی فیل ہیں، لیور بھی ختم ہو گیا، معدہ بھی کام نہیں کر رہا ہے، کھڑا ہوتا ہے تو کپ کپاتا ہے، اب نیند بھی نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے، سکون بھی چھن گیا ہے، صحت بھی ختم ہو گئی، ڈگریاں بھی نہیں آئیں۔ اب گھر والے کہتے اب تو مر ہی جاتا تو بہتر تھا۔